انشاءاللہ ساری دنیا کے اندر جتنی اللہ کی زمین ہے سب سے بہترین زمین کا ٹکڑا وہ مسجد ہے. سب سے بہترین گزرا ہوا وقت وہ مسجد کے اندر ہے. سب سے زیادہ سکون دہ ٹائم انسان کا گزرا ہوا وہ مسجد کے اندر ہے. سب سے قیمتی وقت انسان کا گزرا ہوا وہ مسجد کے اندر ہے، اللہ کے گھر کے اندر ہے. آئیے مسجد کے اندر بیٹھیں اور مولانا صاحب کی چند منٹ جو سننے والی گفتگو ہے اس کو سنیے، اور پھر اگر اس کا فائدہ نہ ہو، اگر اس گفتگو کا مزہ نہ آئے تو پھر کہنا. انشاءاللہ ہماری جماعت کے شیر نوجوان سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں. میری ان نوجوانوں سے دوبارہ گزارش ہے جو باہر ہیں وہ مسجد کے اندر آ جائیں. ان کی انشاءاللہ گفتگو سننے کا بہت ہی مزہ آئے گا. جنہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا وہ ایک دفعہ آ جائیں، بس مسجد کے اندر آ جائیں. اب میں بلا تاخیر اس جماعت کا طالب علم، اس جماعت کا، اس مسجد کا ادنا سا خطیب ہونے کے ناطے میں حضرت مولانا حافظ، حضرت مولانا شیر پنجاب فاضل نوجوان منظور احمد صاحب آف گجرانوالہ، ان سے گزارش کرتا ہوں، انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ اپنے شیریں بیان سے، اپنے احسن انداز سے ہمارے دلوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. نہیں چلتی کسی کی کوئی ہزار چاہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. کسی کو اللہ نے بیٹے دیے 7 اور کوئی ایک بیٹی کے لیے ساری عمر روتا ہے. سامعین محترم، برادران معظم، جس طرح میرے بھائی جان، میرے برادر، میرے عزیز قرآن پاک دی تلاوت فرما رہے سن، اور تمہیں اس بات تو آگاہ فرما رہے سن، اصل زندگی جڑی ہے وہ اسلام والی، ایمان والی، قرآن والی، اور نبی علیہ السلام دی ذات پاک دی اطاعت والی، فرما برداری والی، اور نبی علیہ السلام دے ادب و احترام دے اندر گزرن والی زندگی ہی اصل زندگی. اور مولانا صاحب نے جڑے الفاظ فرمائے نے، اصل سکون، راحت، چین، قرار، بہار، محبت، پیار جو اللہ دے گھر دے اندر ہے، اور جو اللہ دے گھر دے اندر ٹائم گزر جائے، وقت گزر جائے، یہ بہت قیمتی وقت ہے.
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد اللہ دی ہیں اور انہاں دے اندر اللہ ہی دا ذکر کیتا جائے. مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں، مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں وہی جن کو اللہ ہی بلاتے ہیں. اللہ تعالی دا خاص فضل ہے. حاجی راشد علی صاحب میرے بھائی جان فرما رہے سن کس قدر خوش نصیب وہ لوگ نے جنہاں دا دل اس گئے گزرے دور دے اندر مسجداں دے نال اللہ نے لایا. قرآن پاک نہ لایا، حدیث پاک نہ لایا. اور جو لوگ اللہ کا ذکر کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ جمعے والے دن غسل کردا ہے اور پھر جمعہ پڑھن واسطے تیاری کردا ہے اور پیدل چل کے مسجد وال جاندا ہے اور بڑی توجہ دے نال اور خاموشی دے نال خطبہ جمعہ سندا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اس بندے نو ایک ایک قدم دے بدلے ایک سال دے روزے تے رات دی تہجد دا ثواب عطا فرماندے. سال دے روزے اور سال دی تہجد ایک قدم دے بدلے اتنا اجر اور اتنا ثواب ہے. اللہ دے گھر وال آن دا اور خطبہ آ کے سنن دا اور پھر توجہ دے نال سنن دا اور بڑے خیال اور بڑے دھیان دے نال سنن دا اتنا اجر و ثواب ہے. حدیث پاک دے الفاظ نے نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے گھر وال جاندا ہے نماز واسطے اللہ دے گھر وال آندا ہے وہ اس طرح ہے کہ جویں احرام بن کے تے بیت اللہ وال جا رہے ہیں. کتنا بڑا ثواب ہے. تساں حضرات دی بہت بڑی خوش قسمتی ہے. الحمدللہ تساں حضرات نے جمعہ بھی پڑھیا اور پھر تسی اللہ دا دین سننے واسطے آئے ہو اور پھر تہاڈی خواہش تمنا آرزو اور چاہت ہے اسی اللہ پاک دا قرآن ہور سنیے اور اسی نبی علیہ السلام دے فرامین ہور سنیے. اے قرآن پاک اور حدیث پاک تو سوا ہور کسے شے نوں شرف حاصل نہیں. قرآن عرب واری سنو، خرب واری سنو، سکھم پدم جتھے گنتی ختم ہوندی ہے اس تو بھی زیادہ دفعہ سنو پھر بھی دل کرے گا اور قرآن پاک سنیا جائے. اور نبی علیہ السلام دے فرامین جتوں تک گنتی ہے اس تک سنو پھر بھی تواڈے دل دی چاہت اور خواہش یہی ہوئے گی کاش کوئی نبی علیہ السلام دا فرمان پاک اور سنا دے، قرآن پاک اور سنا دے، حدیث پاک اور سنا دے. یہ صرف اور صرف
قرآن پاک اور حدیث پاک نو شرف حاصل. چپاں وٹیاں شاہ رسولاں بن حاجت نہ بولے. چپاں وٹیاں شاہ رسولاں بن حاجت نہ بولے. تھوڑے بول تے بہتے مانے دانش منداں تولے. ایدی آواز مکر دیکھو اینو کٹاؤ, ایدی بیس کٹاؤ. چپاں وٹیاں شاہ رسولاں بن حاجت نہ بولے. تھوڑے بول تے بہتے مانے دانش منداں تولے. نبی علیہ السلام دی ذات پاک بات تھوڑی فرماندے سن اور اس کے اندر وزن زیادہ ہوتا سی اور صفائی زیادہ, سچائی زیادہ, حق زیادہ, خیر خائی زیادہ, ہمدردی زیادہ, محبت زیادہ اور پیار زیادہ. جس طرح نبی کریم علیہ السلام دا کردار بے مثال سی, اسی طرح نبی علیہ السلام دی ہر بات بھی بے مثال سی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہتر بات وہ ہے جیڑی بات تھوڑی ہوئے مگر اس دا وزن زیادہ ہوئے, دلائل والی ہوئے, مضبوط ہوئے. جس دا ترجمہ بابا جی وارث شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیتا. لمی گل دے وچ نہیں فائدہ کوئی, اساں نیڑیوں گل مکاونی ہے. وارث شاہ میاں گل او کریے جیڑی کم قیامت نو آونی ہے. سبحان نبی علیہ السلام دے فرمان پاک دا ترجمہ بابا جی نے سادہ لفظاں ہی کیتا. تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے ساڈی ساریاں دی. اسی اللہ دے گھر دے اندر اللہ دے ذکر واسطے جمع ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ فجر دی نماز با جماعت ادا کردا ہے اور پھر اس جگہ تے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کردا ہے, مسجد کے اندر بیٹھا رہندا ہے, فجر دی نماز ادا کر کے اتنے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کردا ہے اور اتوں تک ذکر کردا ہے کہ سورج جڑا طلوع ہو جاتا ہے اور پھر 2 رکعت نماز ادا کردا ہے. نبی مکرم رسول معظم پیغمبر اکرم امام اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اللہ کریم اس بندے نو حج اور عمرے دا پورا 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 ثواب عطا فرما دے. کتنی نیکیاں ساڈے کول جڑا ٹائم ہوندا ہے نا بڑا عظیم ٹائم ہے, بڑا عظیم وقت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں ایسا نے جنہ دی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے, الصحت والفراغت, ایک صحت اور ایک فارغ ٹائم. صحت دے نال بندہ قرآن پڑھدا ہے, صحت ہوئے تو بندہ قرآن پاک سندا ہے, صحت ہوئے بندہ تہجد پڑھدا ہے, صحت ہوئے بندہ اذان کہندا ہے, صحت ہوئے بندہ جہاد کردا ہے, صحت ہوئے بندہ حج کردا ہے اور صحت ہوئے بندہ عمرہ کردا ہے. اللہ پاک نے صحت کتنی وڈی نعمت بنائی. اور فارغ ٹائم ویلا ٹائم جڑا ہے
یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت۔ ویلا ٹائم مل جائے اللہ ذکر کریے، ویلا ٹائم مل جائے نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھیے، فارغ ٹائم مل جائے اپنے اللہ کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگیے، فارغ ٹائم مل جائے نبی علیہ السلام دی ذات گرامی تے رج رج کے ذوق نال، شوق نال، محبت نال، پیار نال، وجد نال، وجدان نال نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے رج رج کے درود پاک پڑھیے اور اپنے اللہ نو خوش کریے، اپنے گناہ معاف کروائیے اللہ کولوں، اور اپنے اتے رحمتاں برکتاں دا اللہ کولوں نزول کروائیے، اور اپنے آپ نو جنت دا حقدار بنائیے نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھ کے۔ حقیقت بات ہے ساڈے اندر کمیاں بہت زیادہ، نماز جڑے اس دور وچ ادا کرتے ہیں جڑے لوگ، او اللہ دے اتنے پیارے دوست نے اور اتنے بہترین لوگ نے، اور اتنے نصیباں تے مقدراں تے بھاگاں والے تے اتنے بلند بخت او لوگ نے جڑے مالک دا فیصلہ سن کے، اعلان سن کے، اذان سن کے سارے کام چھڑ کے تے مالک کے کائنات دے سامنے سجدہ کرنے واسطے آ جاندے نے، وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ۔ مولانا عظیم الدین ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی، مولانا معین الدین صاحب لکھوی رحمت اللہ علیہ دے بیٹے پچھلے جلسے تے اپنا پچھلے الیکشن تے جدو نتیجہ آؤٹ ہویا، اوے ہڑ چپ کر جائے دوستو، گل سننے والی جے مولانا معین الدین صاحب لکھوی رحمت اللہ علیہ دے صاحبزادے ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی حفظہ اللہ تعالی، الیکشن ہویا، ووٹنگ ہوئی اور گنتی ہو رہی سی نا، اور گنتی دے بعد جدو اعلان ہونا سی، اذان ہوئی تے ڈاکٹر صاحب مسجد چلے، انہاں پتہ نہیں کی کیتا، ڈاکٹر صاحب نو ہرا دیتا، پہلے انہاں کہ جت گئے نے، بعد انہاں کیا ہار گئے نے، سارے بندے کہن وہ جدو اعلان ہون لگا سی ادو تسی مسجد ہی ٹر گئے، تساں یہ کی کیتا؟ ڈاکٹر صاحب دے الفاظ کی سن؟ او جت کے بھی ہار گیا تو میں ہار کے بھی جت گیا، کیونکہ جدو اذان ہوئی ہے میں رحمان دے سامنے سجدہ کرنے چلا گیا۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے ساڑھے مالک خالق رازق دستگیر علا کل شیء قدیر احد صمد جبار ستار قہار اور پروردگار دا آرڈر آ جائے، حکم آ جائے، اسی اس دی تعمیل وچ آ جائیے، حکم من کے حاضر ہو جائیے، اس تو وڈی اور کامیابی کوئی نہیں۔ اج پاکستان دے اندر بڑے بڑے نمازی اور پکے نمازی، بلکہ مولوی کئی نمازاں پڑھانے والے، وہ بھی اج ٹی وی اگے بہ کے کہنا پڑھ لینے ہاں، ہنے پڑھ لینے ہاں، پتہ نہیں اج نواز شریف آ رہا ہے اور کی بنے گا۔ ساڈے کول ہی رہا ہے، ساڈا وزیر اعظم ہے، سابقہ وزیر اعظم ہے، پاکستانی ہے، ساڈے پاکستان وچ ہی انہیں رہنا، مگر وہ دی آمد اج سانو اللہ دا حکم نماز یہ بھی سستی، اے ساڈیاں اینیاں کمیاں نے
کہ اسی ایک انسان واسطے رحمان دے حکم دے اندر سستی کر جانے ہاں. تسی آپ ہی حساب لا لو اسی کڈے کو پکے سچے مومن. حالاں آنا پاکستان دے اندر ہی اور رہنا بھی پاکستان دے اندر. بہرحال ایک عجیب جہا کوئی ساڈے پاکستان سما بن گیا ہے. ساڈے پاکستان عجیب ہی ایک سما بن گیا. وہ کیڑا؟ محترم المقام اور مفتی پاکستان جناب رانا ثناء اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی آج انہیں ایک بیان دیتا ہے. بیان کیے نواز شریف صاحب دا استقبال کرنا یہ انجے کہ بیت اللہ دے حج نالوں بھی زیادہ ثواب ہے. یار کوئی گل کرو. چلو میرا مطلب ہے ہر بندے دا حق بنتا ہے اپنے لیڈر دا احترام کرے, لیڈر نال پیار کرے, لیڈر نال محبت کرے اور لیڈر دی چاہت کرے اور لیڈر دے نال اپنی محبت دا اظہار کرے. مگر یہ مطلب یہ نہیں کہ بندہ پروردگار دی بات دی پرواہ نہ کرے, اسلام کولوں بنائی جائے, دین کولوں بنائی جائے اور اپنی مرضی چلائی جائے. کدی بھی اپنی مرضی ایسی بات کدی نہ کرو. محبت کا اظہار ضرور کرو مگر ایسی ویسی بات نہ کرو. اور دوسرا بیلی نواں پاکستان دا بانی, نویں پاکستان دا بانی محترم المقام علامہ پروفیسر عمران خان صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ کی فرما رہے ہیں؟ جڑے نواز شریف دا استقبال کرنے واسطے لاہور ایئرپورٹ تے گئے نے وہ سارے گدے نے. چوڑ زمانے دیا بھی تینوں یہ گل کرن دا کی فائدہ؟ آخر تو بھی لیڈر ہے, تینوں بھی چاہن والے لوگ نے جڑے, یہ مطلب جڑے تینوں چاہن والے نے وہ کی نے؟ تو بھی آخر لیڈر بنتا پھرنا. کدی کسے دے بارے یہو جی بات نہ کرو. مگر ایک گل یاد رکھیا جے, سیاست تے صدارت وزارت لیڈرشپ ایم پی اے ایم این اے جناب وزیر اے مشیر ہے, یہ نیری سر پیڑے. اللہ دی قسم سکون تے آرام تے اطمینان اللہ پاک دے قرآن نو پڑھن دے نال تے نبی علیہ السلام دی حدیث پاک نو پڑھن دے نال. دین دا اللہ نے ٹور ہی وکھرا بنا. میں انہاں دوواں دی مثال تانوں سنان لگا. ویسے ایک مثال دین لگا, اگر کسی دی بیوی استانی ہے وہ غصہ نہ کرے. ایک ویسے میں انہاں تے ایک شعر فٹ کرن لگا. بڑیاں بڑیاں استانیاں اللہ والیاں بھی نے, بڑیاں بڑیاں استانیاں سخت طبیعت بھی نے, بڑے بڑے ماسٹر اچھے نے اور بڑے بڑے ماسٹر سخت نے. اللہ دیاں تقسیماں نے. مولوی کئی بڑے نرم دل نے اور کئی مولوی 12:17 تے کسائیاں نو دین والے نے. اللہ دی مرضی. بندے نے گل کیتی ہے, گل بڑی پیاری. وہ عمران خان تے اور رانا ثناء اللہ تے بڑی فٹ آوندی. شعر بڑا ودیا. وہ آندا تو بھی ایک زنانی کیتی میں بھی ایک استانی کیتی. انہاں دوواں تے گل بڑی فٹ آوندی. تو بھی ایک زنانی کیتی میں بھی ایک استانی کیتی. تو مخلوق زمینی کیتی میں آفت آسمانی کیتی. یہ دوویں ایک زمینی آفت ایک آسمانی آفت. وہ دے بارے گلاں وہ دے بارے مر جو چاہیے گلاں کرو, سونیاں گلاں کرو, پیاریاں گلاں کرو, تاریخ بن جاندی ہے. لوگ پھر یاد کرتے ہیں فلانے اے بات کیتی فلانے اے بات کیتی. میں تو دنائی دی ہن گل سناواں. بڑے بڑے لوگ دنا نے. ساڈے مولانا عبداللہ کلیم صاحب نے کیسٹاں پڑھتے ہیں, جی ساڈے بھائی عبداللہ یاسین صاحب سی ڈی کیسٹاں, ایویں عبداللہ کلیم ہے بھائی پھیرو دا, وہ ریکارڈنگ کرتا ہے کیسٹاں پڑھتا. کہندا ہے سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تقریر کرنے واسطے ساڈے بھائی پھیرو دے علاقے جائے. کہندا میں شاہ جی دی تقریر پڑھنے واسطے چلا گیا.
اور شاہ جی نے کیا یار میں تھکیا بنا کہ میں انہوں نے پیر دبان لگ پیا مینوں فرماندے نے یار تو بڑا ودیا دبانا کون ہے کہ میں آخیا جی میں بھابی ہاں وہ بھابی ہو کے ایڈا ودیا دبانا تو یار بریلوی ہو جا تو کہندا ہے میں شاہ جی نو آخیا شاہ جی تسی بھابی ہو جاؤ میں ساری زندگی تمہیں دباواں گا ہوں شاہ جی دے لفظ سنیا جی بھائی حمزہ صاحب گل سننے والی جی پتہ کی کہندا شاہ جی فرماندے نے آہو یہ تو سانو پتہ ہے کہ ساڈے وچوں ہی کسے تلکنا ہے تواڈے جو گھٹ ہی تلکدے نے کیسی گل مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب رحمت اللہ علیہ کہندا ساڈے علاقے ہی تقریر کرنا ہے اور انہوں نے بھی میں سننے واسطے گیا نالے ریکارڈنگ کرنے واسطے گیا تو میں نا انہوں نے بھی دبان لگ پیا تو مینوں فرماندے نے یار آپ بہت اچھا دباتے ہیں آپ صاحب نے بھائی اگے لیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر شیر پنجاب صاحب قرآن و سنت ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ آپ صاحب نے بٹھاؤ بھائی فرماندے نے میں دبان لگ پہ میں آخیا نوجوان یار تو کیڑے مسلک دا ہے کہنا میں آخیا جی میں اہل حدیث مسلک دا بھائی یاسین عبداللہ صاحب گل سننے والی عبداللہ یاسین صاحب گل سننے والی ہے پروانیا مینوں دس یار کاری تو میں نہیں کاری اچھا چلو گل ویکھو کیسی کہن لگے کہ تو یار کیڑے مسلک دا انہیں کہا جی میں اہل حدیث مسلک دا تو مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب رحمت اللہ علیہ پتہ کی فرماندے نے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے سپاہی کو دبا رہے کڈے یار وہ عظیم لوگ سن پیاریاں گلاں کرن والے وہ پیا کہندے اتنے جڑے استقبال کرن گئے نے وہ گدے نے وہ کہندا ہے جڑا استقبال کرن جا انہوں حج نال ود ثواب ہے اللہ تانوں دوواں نوں ہدایت نصیب فرمائے اور میں تواڈے بارے کچھ نہیں کہندا مگر تسی لوگ بڑے خوش نصیب ہو جڑے اللہ دا قرآن سننے واسطے آئے ہو اور اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سننے واسطے آئے اللہ دے ذکر دی میں تانوں گل سنا رہا سا تواڈے کول آواز نہیں ہے دی سیٹ بہت بڑا کم خراب کیا بیس بند کرو ایڈا تواڈا ودیا سپیکر ہے تے ایدی آواز بریک دی ایکو والی آواز کرو ٹھک ٹھک دی آواز ختم کرو میرے دوستو اور عزیزو جیڑی میں تانوں گل سنا حدیث پاک دے الفاظ ایکو والی آواز کرو تے بیس بند کر دوستو نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا حدیث پاک دے الفاظ آپ نے فرمایا کیا میں تانوں سب تو بہترین عمل نہ دساں سب تو پاکیزہ عمل نہ دساں فرمایا تواڈے درجات نو جڑا بلند کرے وہ عمل نہ دساں اور جیڑا سونا چاندی خرچ کرن نالوں بھی زیادہ افضل ہوئے وہ عمل نہ دساں سبحان اللہ فرمایا کیا تانوں ایسا عمل نہ دساں جیڑا جہاد دے نالوں بھی افضل ہوئے نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کیا تانوں ایسا عمل نہ دساں جیڑا قتال نالوں بھی افضل ہوئے کہ کافراں نو مار کے جہنم ہی پہنچاؤ کافراں دے ہتھوں شہید ہو کے جنت وچ جاؤ اے دے نالوں بھی افضل عمل نہ دساں سبحان اللہ ہائے 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 کیا الفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں اللہ دے حبیب علیہ السلام جی ضرور فرماؤ تو نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا آپ نے فرمایا اللہ دا ذکر کریا کرو اللہ دا ذکر کرنا انہاں سارے عملاں نالوں بہتر عمل
کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ تو میں جڑی گل اللہ دی توفیق نال تانوں سنانا چاہنا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو اللہ کریم چاہتے ہیں وہ ہوندا ہے۔ یہ آواز تھوڑی کر دیو، کٹ کر دیو، آواز کٹا دیو بالکل۔ بڑی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرا گلا جڑا یہ مطابق ہو جائے، مگر نہیں بھائی تہاڈا سپیکر ڈاڈا ہے، آئی ایم ماڑا بھائی، میں ماڑا ہوں۔ خیر چلو، جو اللہ توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما دے نے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، فرمایا وہ کم نہیں ہوندا جڑا تسی چاہندے ہو، وہ نہیں ہوندا جو جگ چاہندا ہے، وہ ہوندا جو رب چاہندا ہے، وہ نہیں ہوندا جو جہان چاہندا ہے، ہوندا وہ جو کلا رحمان چاہندا ہے، وہ نہیں ہوندا جو ساری کائنات چاہندی ہے، ہوندا وہ جو عرش والی کلی ذات چاہندی ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ دے فیصلے مالک جو چاہندا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عابدہ زاہدہ بس وہی تھے، ٹھیک ہے بیلیا، عابدہ زاہدہ فقیہہ محدثہ مبلغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ۔ آجا بھائی ارا ایمانداری کر، واہ کام بڑھ گیا، آجا بھائی بابا جی بزرگ، میں معافی چاہنا، میں سمجھا کوئی منڈا ہے، اللہ بزرگاں دی زندگی دراز کر۔ حضرات توجہ فرمانا ذرا، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہہ محدثہ مبلغہ، سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہا۔ اج پتہ لگا جی کہ وڈے وڈے ہی ہوندے نے، پتہ لگا جی اج پاویں الیکشن دا معاملہ ہوئے، پاویں مسجد دا معاملہ ہوئے، پاویں مکان دا معاملہ ہوئے، خاندان دا معاملہ ہوئے، مدرسے دا معاملہ ہوئے، پنچایت دا مسئلہ ہوئے، کسی میدان دا مسئلہ ہوئے، وڈے وڈے ہی ہوندے نے۔ دو تین بندے سپیکر نو منان گئے نے، وہ کسی پاسے ہی نہیں سی آوندا، بزرگ گئے نے، انہیں کہا جی سلام ہے جی، سپیکر اسے وقت سر اینو کہندے جی وڈے، خدا دی قسمیں وڈے وڈے وڈیاں نال بڑیاں بہاراں، وڈیاں دے نال بڑیاں برکتاں، وڈیاں دے نال بڑیاں رحمتاں، وڈیاں دے نال میرے دوستو بڑیاں محبتاں تے بڑا ٹور، وڈیاں دے نال بڑیاں سرداریاں، وڈیاں دے نال بڑیاں چودراں، وڈیاں دے نال بڑیاں برکتاں، تھے وڈیاں دے نال میرے دوستو بڑیاں بہاراں تے بڑیاں الحمدللہ رحمتاں تے برکتاں۔ کدی پہلیاں بزرگاں کولوں گلاں سنو نا، تانوں پتہ لگے سب تو وڈی گال اگے پتہ کیڑی ہوندی سی، اور تواڈے وڈے مرن۔ ہن تے گالاں ہی بڑیاں عجیب نکل آئیاں، تواڈے وڈے مرن اور تواڈے وڈے مر جان، او مر جان تواڈے وڈے اور تیرے وڈے مرن، یہ سب تو وڈی گال ہوندی سی، کیونکہ جدوں وڈے فوت ہو جان نا چھوٹے مگروں رل جاندے نے، گل گواچ جاندی ہے۔ وڈیاں دے نال بڑیاں بہاراں ہوندیاں نے، وڈیاں دے نال بڑیاں محبتاں ہوندیاں نے، وڈیاں دے نال بڑیاں عظمتاں ہوندیاں نے، اور جیڑی مسجد بابا نہ ہوئے رونق نہیں ہوندی، جس ڈیرے تے بابا جی نہ ہون سارے بولو رونق نہیں ہوندی۔ اللہ دا شکریہ ادا کریے۔ تو میرے دوستو میں ایتھے بھی ایک گل کراں، بڑھاپا آ گیا، جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا جناب، 40 سال دے بعد 45 سال بڑھاپا شروع ہو گیا، 50 سال بڑھاپا ہور ہو گیا، 55 سال بڑھاپا ہور ہو گیا، میرے دوستو 60 سال زیادہ بڑھاپا، 65 سال زیادہ بڑھاپا، 70 سال اور زیادہ بڑھاپا۔ بے وفا ہے جوانی جو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، وفادار ہے بڑھاپا جو قبر میں ساتھ جاتا ہے۔ بڑھاپا نال لے گیا۔ جوانی بڑی بڑی نعمت ہے،
پر جوانی چھڈ جاندی ہے بلے بڑھاپیا فردوس وچ بھی نال لے گیا تے قبر وچ بھی نال لے کیا بڑھاپے دیاں گلاں بڑھاپا کوئی تھوڑی جی نعمت شکر اللہ دا ادا کرنا چاہیے اگر کوئی کہے نا مولانا صاحب تسی بڈھے ہو گئے ہو مولانا صاحب کمزور ہو گئے ہو مولانا صاحب ضعیف ہو گئے ہو مولانا صاحب نو اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے خوش ہونا چاہیے رب دا شکریہ ادا کرنا چاہیے قرآن پڑھدیاں بڑھاپا آیا نبی علیہ السلام دا شان بیان کردیاں بڑھاپا آیا سبحان بڑھاپا بڑی وڈی نعمت بڑی وڈی دولت بیماراں نو شفا دے دے جگ دیا سچیا سائیاں جب تک تیرا حکم نہ ہوئے اثر نہ کرن دوائیاں سبحان اے جی کیپسول بڑی طاقت والا ہے اے جی بڑا آرام دے دیندا ہے صحت بالکل صحیح ہو جاندی ہے آ چورن بڑا کمال آ پھکی بڑی کمال آ دوائی بڑی بے مثال آ جناب بڑا ودیا نسخہ نکلیا جن مرضی نسخے کھاؤ کدی کیپسول گولی پھکی تے مان نہ کرنا رحمان تے مان کریا جے کیوں گولی اور پھکی پیٹ وچ جا کے مالک دے کولوں اجازت مانگ دیے میرے سونے اللہ جی میں اثر وکھانا ہے کہ نہیں وکھانا اس واسطے گولی تے نہیں رہنا اپا رحمان تے رہنا ایسا اللہ کولوں میرے دوستو شفا منگنی ہے مالک کولوں شفا منگنی ہے خالق دے کولوں رحمت دا سوال برکت دا سوال فضل دا سوال کرم دا سوال کرنا ہے تے مالک کائنات دے کولوں کرنا اور ساڈا اللہ ایڈا مہربان ہے ساری دنیا دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ 3 مرتبہ کہندا نا جیڑا 3 مرتبہ کہندا یا اللہ مینوں جنت عطا فرما یا اللہ مینوں جنت عطا فرما یا اللہ مینوں جنت عطا فرما پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے جنت کہندی ہے یا اللہ اے جس طرح کہندا ہے اسی طرح ہی کر دے اور جڑا 3 مرتبہ کہندا ہے یا اللہ مینوں جہنم کولوں بچا یا اللہ مینوں جہنم کولوں بچا یا اللہ مینوں جہنم کولوں بچا جہنم کہندی ہے اللہ اینو میری تتی ہوا بھی نہ لا اے جس طرح کہندا ہے اللہ اسی طرح ہی کر دے سبحان یار رب ساڈا کڈا مہربان ساڈا اللہ کنا ساڈے نال پیار کر مالک ساڈے نال کنا پیار کر اتنے میں تانوں اور ایک گل دساں اے بڑھاپے دیاں گلاں تے اللہ دی مرضی چلدی ہے اے دے تے یقین کرو کوئی بندہ نہیں چاہتا میں بڈھا ہو جاؤں مگر بڈھا ہو جاندہ ہے کوئی بندہ نہیں چاہتا میں کمزور ہوا مگر کمزور ہو جاندہ ہے میرے دوستو مالک دی مرضی چل دی ہے خالق دی مرضی چل دی ہے رات تے اللہ دی مرضی دن تے اللہ دی مرضی چاند تے اللہ دی مرضی سورج تے اللہ دی مرضی ستارے سارے تے سارے مالک دی مرضی چل دی ہے ہواواں تے اللہ دا فیصلہ چلدا ہے دریاواں تے اللہ دی مرضی چل دی ہے فرمایا میں آرڈر دینا ہنیرا ہو جاندہ ہے میں حکم دینا سویرا ہو جاندہ ہے اللہ کریم دی مرضی چل ایک بابا جی نے میں نے ایک شعر دسیا بڑا پیارا میں انہوں نے بڑی دعا کرنا اگر وہ زندہ نے تو اللہ انہوں نے لمبی زندگی عطا کرے ایمان والی صحت والی آکھو آمین اگر وہ فوت ہو گئے تو اللہ انہوں دی قبر نو جنت دا بگیچہ بنا دے شعر مینوں انہاں دسیا کمال درجے میں تانوں وہ سناواں تے اگے دوستاں نو سنایا کرو اکھاں کناں دنداں لتاں دتی ہار اکھاں کناں دنداں لتاں دتی ہار چارے ہی ساتھ چھڈ گئے جیڑے نکیاں ہوندیاں دے یار اکھاں تو نظر آنا بند ہو گیا کن سننوں گئے ہاتھ چیز پھڑنوں گئے پیر چلنوں گئے آسمان تو آواز آتی ہے
تینوں اجے بھی نہیں پتا لگا کہ کمزور کون ہے تے شاہ زور کون. توحید نو سمجھو، توحید باری تعالیٰ نو سمجھو. مالک بڑا مہربان. اور جنہوں اللہ دی توحید دی سمجھ آ گئی، خالق کے کائنات مالک کے کائنات دی سمجھ آ گئی، احکام الحاکمین نو پہچان لیا، جنہیں میرے دوستو اللہ نو پہچان لیا. کیا بات ہے وہ دی. اللہ کریم فرماندے نے وفی انفسکم افلا تبصرون. مالک کے کائنات نے فرمایا اپنے آپ نو پہچانو، اپنے وجود وال ویکھو، اپنے جسم وال ویکھو، میری پہچان ہو جائے گی. جب تسی اپنا آپ پہچان جاؤ گے میری ذات پہچان جاؤ گے. اللہ کریم دی ذات پاک دی پہچان کرنی ہوئے نا، اپنا وجود ویکھو. میرے عزیزوں اور بھائیوں، مولانا صاحب جا رہے سن، راج ڈاکو ٹکر گیا. مولانا صاحب نو ڈاکو ٹکر گیا. دھیان نال سنیا جی. مولانا صاحب نو پتہ کی کہندا؟ مولانا صاحب جی جو کچھ ہے کڈو. مولانا صاحب فرمان لگے انج نہیں کریدا یار، آ کم چنگا نہیں، اے کم چنگا نہیں جڑا تو کرن لگا ہے. ڈاکے نہ ماریا کر، چوریاں نہ کریا کر، اے کم چنگا نہیں. مولوی صاحب کہندے نے میں تینوں نسخہ دسنا، تے ڈاکو پتہ کی آندا ہے؟ مولوی تو نسخہ چھڈ، جو کچھ ہے ہی کڈ. نسخہ چھڈ، جو کچھ ہے ہی کڈ. مولانا صاحب کہنے لگا نا 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 انج نہیں کریدا، اے چنگی گل، اے چنگی گل نہیں، اے اچھی بات نہیں، اے کم چنگا نہیں، انج نہ کریا کر. میں تینوں قرآن پاک دا وظیفہ دسن لگا، کوئی معمولی گل نہیں دسن لگا. جدوں قرآن پاک دا نام آیا ڈاکو دا دل ہل گیا. انہیں آگیا مولانا صاحب دسو قرآن دا وظیفہ، میں منن واسطے تیار. مولانا صاحب نے وظیفہ دسے. اللہ پاک فرما دے رہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. اللہ کریم فرما دے رہے میں تواڈے رزق دا ذمہ لیا ہے، میں تانوں پالنا وا، میں تانوں رزق عطا کرنے والا وا. لہذا میں تینوں وظیفہ دس دینا، چوریاں نہ کریا کر، ڈاکے نہ ماریا کر، لوکاں نو تنگ نہ کریا کر، لوگاں نو پریشان نہ کریا کر، مالک کولوں منگیا کر. اللہ تینوں مالا مال کر دے گا، رب رحمتاں دیاں بارشاں کر دے گا. واقعی اللہ رزق دیندا ہے اگر ساڈا اللہ تے یقین ہو جائے. اڑدیاں پرندیاں نو باز کھاندے جے، آ کیڑے تے پتنگے چوچے چگی جاندے جے، چوہے کئی نکل کھڈوں دوڑ لاندے جے، پر بلی بھی یہ بیٹھی وچ کھاتے اس دی، کوئی جتھے ہووے اوتھے ہی خوراک اس دی. سپ دے نہیں پیر ویکھو جاندا پجدا، مچھی دی نہیں جیب ویکھو پیٹ رجدا، مچھر دے نہیں دند ویکھو چک وڈدا. اے قدرت کمال پاک ذات اس دی، کوئی جتھے ہووے اوتھے ہی خوراک اس دی. مولانا صاحب نے وظیفہ دسیا. ڈاکو جناب اللہ دے کول منگن لگ پیا، انہیں چوریاں چھڑ دیتیاں، ڈاکے چھڑ دیتے. اللہ دی مرضی ویکھو. مولانا صاحب حج تے چلے گئے، وہ جو توبہ کرنے والا بھی حج تے چلا گیا. انہیں مکے مولانا صاحب نو ویکھ لیا، انہیں مولانا صاحب دیا نا اکھاں تے انج ہاتھ رکھ کے نا مولوی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دسو ہاں بھلا میں کون ہوں. ہن تانوں میں گل یہ دسن لگا کہ مولوی ذہین کنے ہوندے نے. مولانا صاحب نے آواز پچھان لی، ہو سکیا تو وہی ہے جنہیں آخیا سی جو کچھ ہے ہی کڈ. واقعی مولوی جی میں تو وہی ہاں، بڑا تساں مینوں پچھاڑیا. ہو سکیا میں وظیفے کردا رہا،
میں اللہ کو منگدا رہا، میں قرآن تے یقین کیتا، رب رحمان دے اعلان تے یقین کیتا، مالک دی ذات تے یقین کیتا، مالک دے کلام تے یقین کیتا، اللہ دے قرآن تے یقین رکھیا۔ اج رب دا کرم، مالک دا فضل ہو گیا، مولانا صاحب تسی بھی مکے تے میں بھی مکے، وظیفہ دسن والا بھی مکے، وظیفہ منن والا بھی مکے۔ ایک دعا کرو ہاں، قرآن والے وظیفے اور حدیث والے وظیفے اسی سنان والے، تسی سنن والے، اللہ کو دعا کرو ہاں سارے وظیفے سنن سنان والے اسی بھی جنت چوئیے تے تسی بھی جنت چو، سارے انہوں اللہ پاک جنت دا حقدار بنا۔ قرآن پاک دے وظیفے دسن والے بندے کڈے نصیباں والے، حدیث پاک دے وظیفے دسن والے کڈے لوگ اچھے نے، اور او مولوی بنیے جڑے قرآن پاک دے وظیفے دستے نے، حدیث پاک دے وظیفے دستے ہیں۔ مگر نہ کئی مولوی انج دے بھی ہیں، مولویاں دا ایک ٹولا گیا مری، اوتھے نا ایک مولانا صاحب دے کولوں امباں دا شاپر سی تے او باندر نے کھو لیا، دوسرے مولوی نے بھج کے تے باندر کولوں امباں دا شاپر کھو لیا۔ اللہ سونیا باندر کولوں امب کھون والے مولوی نہ بنائے، اور آمین آکھو مر جو آمین تیاگ جو۔ اسی تواڈے واسطے کنیاں دعاواں کرنے قسم ساڈے مولویاں دے کام ویکھ لو، اے رانا ثناء اللہ صاحب تے اپنا عمران خان صاحب تے نواز صاحب تے شہباز صاحب تے مشرف تے زرداری صاحب تے حمزہ شہباز، سارے تسی جو مرضی کر لو، جتوں تک مرضی پہنچ جاؤ، ذرا باندر کولوں امباں دا شاپر کھو کے وکھاؤ ہاں بڑا تسی ساڈے والا کرتوت کرتا جیڑا مولویاں کام کرنا وکھرا جان تو کرنا۔ تھانوں اللہ نے کڈا ٹور دیتا ہے، تھانوں اللہ نے کڈا تہاڈا ٹھٹ مٹ بنایا ہے، تسی اپنی عزت وقار والے کام کریا کرو۔ مولانا صاحب جماعت کراندے نے، صدر پاکستان مگر کھڑا ہے، جماعت ہو رہی ہے، وزیر اعظم مگر کھڑا ہے، جماعت ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ مگر کھڑا ہے، مولانا صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں، سارے ایم پی اے سامنے، سارے جناب وکیل سامنے، جج سامنے بیٹھے نے، ایس ایچ او بیٹھا ہے، ڈی پی او بیٹھا ہے، سی پی او بیٹھا ہے، سارے دے سارے جاگیردار، سارے دے سارے سرمایہ دار سامنے، مولانا صاحب ممبر دے اتے گل ساری رب دے قرآن دیے، حکومت ہی قرآن دیے، حکومت ہی مصطفیٰ دے فرمان دیے، قسم دنیا ہمیں پھلی پھر دیے، حکومت ہی قرآن دیے، حکومت ہی نبی علیہ السلام دے فرمان دیے۔ سارے مل کے کہو صلی اللہ اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جو چاہتے ہیں نا وہ ہوندا ہے، مالک دا فیصلہ چلتا، مالک تو علاوہ کوئی کسی دا فیصلہ نہیں چلتا، اللہ پاک دی مرضی چلتی ہے، یہ پکے ہو جو، اس گل تے یقین کر لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی نے کیا، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کہندا ہے اللہ دے حبیب علیہ السلام جو تسی چاہو، جو اللہ چاہے اور جو تسی چاہو، سنو ذرا، پاک پیغمبر علیہ السلام بولے، نبی علیہ السلام نے لب مبارک کھولے، میں صدقے جاواں اسلام نگر والے ہو، فیصلہ آبادی ہو، میری سرکار نے موتی رولے، سبحان اللہ۔ آپ نے پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایہو گل ہی کافی ہے کہ جو اللہ کلا چاہے، سبحان اللہ۔ فرمایا صرف یہ ہوئی کہ جو اللہ کلا چاہے۔ نبی علیہ السلام دی زبان پاک بھی جو کیسے الفاظ نکلے، اور کڈی سچی زبان، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى۔ سوا لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی، ہر لفظ لفظ ہر لفظ لفظ ہر لفظ لفظ ہر لفظ شریعت بنیا۔ جدو سونے نے
زبان ہلائی 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کلا چاہے میرے دوستو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک عورت آئی نال چھوٹے چھوٹے بچے نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور دیتی اس عورت نے اس کھجور نو حصیاں تقسیم کر کے بچیاں دے جناب منہ دے اندر پا دیتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ رہی سن محبت کرنا پیار کرنا اولاد دے نال پیار دا انداز اولاد دے نال محبت دا انداز ویکھ رہی سن جو نبی علیہ السلام تشریف لے آئے آپ نے ساری گل سنائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا واقعہ سنایا نالے روہن لگ پئیاں دل دے اندر بات آئی میری اولاد بھی ہوندی تے سونےو میں بھی او دے نال محبت کر دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اللہ نے اولاد نہیں سی دیتی پاک پیغمبر علیہ السلام نے صرف ایکو جملہ بولیا ہے وہ لفظ سن لو پلے بن لو خوش ہو جاؤ توحید والے ہو اسلام والے ہو قرآن والے ہو ایمان والے ہو اللہ پاک دا شکریہ ادا کرو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بولے آپ نے جڑے الفاظ فرمائے آپ نے فرمایا عائشہ مرضی میرے رب دی ہے کہو سبحان سارے مل کے کہو سبحان سونے دے گھر تو وڈا گھر جہان وچ کوئی نہیں نبی علیہ السلام تو وڈا گھر پورے جہان وچ کوئی کسے دا گھر نہیں آپ دا عقیدہ ویکھو کہ تیاں پتر دین والی مرضی کیدی ہے اللہ سبحانہ و تعالی دی نبی علیہ السلام دی ذات گرامی اے الفاظ فرما رہے خدا را میں اپیل کراں گا اپنا عقیدہ صحیح کریے قرآن و حدیث والا عقیدہ بنائی حالانکہ نبی علیہ السلام دی ذات پاک دا حسن و جمال اللہ والا بڑی پیاری بات کر رہا ہے روایت کریندہ ہے جابر سہارا میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا چنو چودویں سی تے کوئی ستارہ میں دونوں نو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدہم دس آیا میرے مدنی دا مکھڑا سونا نظر آیا پھر پڑھ لو صلی اللہ اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا مرضی اللہ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ کریم نے فرمایا میرے موسیٰ تیرے ہاتھ دے اندر کی ہے یا اللہ سوٹا ہے ایک وقت آیا رب تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ انہوں سوٹ دے موسیٰ علیہ السلام نے سوٹیا وہ سپ بن گیا بہت بڑا اژدہا بن گیا اللہ کریم نے فرمایا خذہا ولا تخف انہوں پھاڑ اور نہ ڈر انہوں پکڑ لو اور نہ ڈرو کہ اللہ کریم نے فرمایا سنعیدھا سیرتھا الاولی میرے پیارے موسیٰ سی پھر انہوں سوٹا بنا دیاں گے آکھو سبحان اللہ جب تک اللہ کریم نے یہ نہیں نہ فرمایا کہ میرے موسیٰ علیہ السلام میں پہلی حالت دے اندر انہوں پھر لے آواں گا انہی دیر موسیٰ علیہ السلام پتہ کی کرتے ہیں جدوں انہوں پھڑ دے سن اینی کر کے نا وہ اگو جلے اپنا وہ صاحب کتاب سری چکے نا تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا جان اللہ کریم نے فرمایا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی میں پہلی حالت دے اندر لے آواں گا رب ساڈا کون ہے مالک ساڈا کون خالق ساڈا کیڑیاں طاقتاں والا ہے جڑا سوٹے نو سپ بنا دیندا ہے سکینٹے چ سپ نو سوٹا بنا دیندا ہے یہ ساڈا رب ہے ساڈے مالک دی پہچان مولانا حاجی راشد علی صاحب گل سنیا جے موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ سوٹا سپ بن گیا تے سپ تو پھر
بولو سوٹا بن گیا. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک ایک صحابی نو نبی علیہ السلام نے چھڑی پکڑائی. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی نو چھڑی پکڑائی. میں صدقے جاواں سوٹی تلوار بن گئی. اور تو بندے لے کے کدھر تو ٹریکٹر نو تکا لوانا ہڑ لے بھی جا بھی یہ گل سن ویخ لا سی نے بندے باہروں لیا تو اندر والے بھی لئی جانا. چلو حضرات توجہ فرمانا ذرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سپ نو جلے پھڑیا وہ سوٹا بن گیا. اگے سنیا ذرا توجہ کرے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے چھڑی میرے دوستو صحابی نو پکڑائی. وہ چھڑی تلوار بن گئی. سارے کہو سبحان اللہ. چھڑی تلوار بن گئی. گل سنیا ذرا توجہ نال. میں صدقے جاواں دھیان کرے اج ذرا. وہ چھڑی تلوار بن گئی. صحابی لڑدا رہا کافراں نال مقابلہ کردا رہا کافراں نو ماردا رہا انہاں دے چھوڑے لاندا رہا انہاں دے موچھے پاندا رہا انہاں نو جہنم وچ پہنچاندا رہا. پر میں صدقے جاواں وہ چھڑی جیڑی ہے پھر دوبارہ چھڑی نہیں بنی. وہ پھر تلوار ہی رہی. میں صدقے جاواں ساری کائنات دے سردار تو وہ پھر تلوار ہی رہی ہے جیڑی پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابی نو پکڑائی. دوبارہ سوٹی نہیں بنی. سارے کہو مل کے سبحان اللہ. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک نے میرے دوستو کنا شان مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. میں تمہیں دس رہا ہاں رب کنیاں طاقتاں والا رب کنیاں عظمتاں والا. حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کو گزرے. حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کو گزرے. ویران جی بستی بے آباد جی بستی. تے اللہ کریم دی ذات پاک نو پتہ کی کہندے یا اللہ اس بستی نو کیویں زندہ کریں گا یا اللہ اس بستی نو کیویں زندہ کرے گا. دھیان نال سننا ذرا. اللہ کریم نے حضرت عزیر علیہ السلام نو سوا دیتا موت دے دیتی. کنے سال بولو بھائی سارے بول کے دسو کنے سال. 100 سال تک رب نے سواد. 100 سال تک مالک کائنات نے سوا دیتا. 100 سال تک اللہ کریم نے سوا دیتا. 100 سال دے بعد مالک کائنات نے اٹھایا. رب ذوالجلال نے اٹھایا. احکم الحاکمین نے اٹھایا. خیر الرازقین نے اٹھایا. احسن الخالقین نے اٹھایا. میرے دوستو احکم الحاکمین نے اٹھایا. 100 سال دے بعد اللہ کریم جگا کے اٹھا کے پوچھ دینے کم لبستا کنی دیر ستے رہے ہو. عزیر علیہ السلام عرض کر دینے یا اللہ دیہڑی یا ادی. مالک کائنات نے فرمایا 100 سال تک ستے رہے ہو. عزیر تانوں سون والے نو نہیں پتا لگا مینوں سوان والے نو پتا ہے. اچھی کہو سبحان اللہ. اجے بھی تہاڈی آواز نہیں آئی پھر کہو ایمانداری گل ہے. قرآن والا عقیدہ بناؤ قرآن والا. ایویں لوکی بھلے پھر دے. بزرگو آ ویکھیا جے میرے ہاتھ دی لکیر کتھے جاندی ہے. ہاتھ دی لکیر کتھے میں کہا ٹاٹا فیکٹری جی جاندی ہے. کیا بندیاں نوں قسم کیویں دا عقیدہ. مولانا صاحب میرے ہاتھ دی لکیر کتھے جاندی ہے. سنو قرآن پاک نے کی کیا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والےو تواڈے تے شراب حرام تواڈے تے جوا حرام قسمت ازمائی کرنا کرانا حرام غیر اللہ دی پوجا حرام. انہاں 4 چیزاں تو بچ جاؤ میں 8 دروازیاں والی جنت دے دیاں گا. 4 چیزاں تو بچ جاؤ میں جنت عطا کر دیں. لعلکم تفلحون تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ. ایویں یقین کرو کئی بندے لکیراں ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جاؤ. کسی نے کیسی پیاری گل کی تھی. ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جاؤ. ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جاؤ.
قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. ایک باری پھر آکھو اچھی آواز نال کہو سبحان اللہ. رب کڈا مہربان ہے. جلال پور جٹاں گجران تو اگے ایک شہر ہے جلال پور جٹاں. اللہ پاک نے پٹھان نو 26 تیاں عطا فرمائیاں. ہر سال بیٹی ہر سال بیٹی ہر سال بیٹی ہر سال بیٹی. اور احمد پور شرکیہ تو اگے اچ شریف ایک جگہ ہے 20 تے 3 23 تیاں تے ایک پتر اللہ پاک نے. ایک بندے نو ایک بیوی وچوں 23 تیاں تے ایک پتر. اور پٹھانی وچوں اکو بیوی چوں 26 تیاں. اور ایک بندہ میرے کو میں ادوں گلبرگ خطیب ہوں ہاں گلبرگ ایک بندہ آیا حافظ اسماعیل صاحب انہوں کا نام سی. اگر زندہ نے تو اللہ انہوں نے ہور صحت دے زندگی دے. اور اللہ پاک اگر فوت ہو گئے اللہ انہوں دی قبر روشن کرے. ایتھے آئے گلبرگ کہنے لگے مولانا صاحب میں مدرسہ پایا ہے میرے نال تعاون کراؤ. یہ پتہ کدوں دی گل ہے کوئی 26 کو سال گل بنا ہاں کوئی 24-25 سال ہو. تو میں جناب میں کہا صاحب تھوڑے کنے بچے نے؟ اگر جی ایک بیوی چوں 24 بچے 2 فوت ہو گئے نے باقی 22 زندہ نے. میں کہا تمہیں تو مدرسے جو ہور داخل کرن دی لوڑ ہی کوئی. اپنے اللہ نے مدرسہ ہے نا تھوڑا مالک نے مدرسہ اپنا. خیر تسی بڑا پیار کرتے ہو اور تسی بڑی محبت کرتے ہو اور برداشت کرتے ہو محبت کرتے ہو پیار کرتے ہو. تہاڈا حوصلہ ہے. خیر وہ بھی بڑی محبت کرتے سن بڑا حوصلہ انہوں ہس پہ. کہنے لگے یار میرے نال تعاون کرا. میں جمعے کے خطبے اعلان کر دیتا 8200 روپیہ ہویا ادوں بڑا چندہ سی 8200 25-26 سال پہلے. میں جلے دسیا نا انہوں دے ایک بیوی چو 24 بچے جے 2 فوت ہو گئے 22 زندہ نے. حاجی نواب صاحب ہوں سن گلبرگ دے. انہیں 10,000 روپیہ کڈیا. کہنے لگیا 10 یہ دے دیو یہ انعام ہے جی 24 بال. کڈا رب مہربان قسم. بھائی عمر حیات صاحب اس آخیا عمر بھی حیات ہے تے خضر بھی حیات ہے. جے ہر شے حیات ہے تے کیڑی شے ممات ہے؟ ہر شے ممات ہے وہی ہر شے ممات ہے. باقی رہن والی صرف اللہ دی ہی ذات ہے. سارے کہو مل کے سبحان اللہ. باقی رہن والا کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک. میرے دوستو اور میرے عزیزو اور بھائیو جیڑی گل میں تمہیں دس رہا اللہ جو چاہتے اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے عزیر علیہ السلام کتنی دیر تک ستے رہے ہو یا اللہ دیہڑی ادی. فرمایا بل لبست میاتام 100 سال تک ستے ہو 100 سال تک ستے رہے ہو تو انہوں پتہ لگا نہیں. نال ہی سنو مالک کائنات نے فرمایا اپنے کھانے وال ویخ اپنے پانی وال ویخ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى. 100 سال گزر جان دے بعد اساں روٹی بھی خراب نہیں ہون دیتی پانی بھی خراب نہیں ہون دیتا. عرصہ کنا گزریا؟ اچھا جی وہ جڑا آب زمزم ہے انہوں کنا عرصہ ویلو کنا آب زمزم. ایتھے یقین کرو پانی خراب ہو جاندے نے دودھ خراب ہو گئے برفی خراب ہو گئی لڈو خراب ہوئے اتنے اترا حلوہ خراب ہو جائے پتہ نہیں وہ کی پاندے. آج جناب روڑا پی گیا آج شور پی گیا آج جناب فلان 2 نمبر چیز آج یہ ہو گیا آج وہ ہو گیا. دھیان نال سنو کنا عرصہ گزر گیا ہے. آب زمزم وہ نہیں ہور گل آب زمزم کنا عرصہ گزر گیا ہے. میں صدقے جاواں رنگ بھی تبدیل نہیں ہویا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہویا. مالکا میں تیری مرضی تو صدقے تیرے فیصلیاں تو قربان. اللہ نے سارے نو آب زمزم پین دی توفیق عطا یا اللہ نے مکہ مدینہ وخا دے اللہ نے مکہ مدینے دی زیارت کرا دے. سانو رب نے بلایا
اسی چلے حج نو ساڈی اے ہوئے دعا اللہ لے جائے سب نو جدوں جہاز وچ بہ کے اسی مکے جاواں گے بیت اللہ دے دوالے پھر چکر لاواں گے گل پا کے احرام لا کے اپنی پگ نو اے سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو رب سانو سارے نو حاجی بنا دے اللہ سانو مکے مدینے دی زیارت کرا دے اللہ ہر مسلمان اللہ جی اونی دیر تک کسے مسلمان نو موت نہ دے آجے جب تک وہ مکے مدینے دی زیارت نہ کر لو اور اللہ جاندا جے اے گلاں کو نہیں جو مدیا کہو فیکٹری والا بندہ ہوئے پھر جائے گا کارخانہ پائے گا پھر جائے گا یا کاروبار کرے گا پھر جائے گا نہیں مالک دی مرضی سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ 11 سال دی عمر اللہ پاک نے 11 سال دی عمر وچ حج کرا دیتا عمر 11 سال تے حاجی 11 سالاں دا حاجی کہہ دیو سبحان اللہ حج کر لیا جدو حج کیتا نا لفظ سنیا جی دعا کر دے رہے پہ وہ دعا یاد کر لو تے تسی بھی اللہ نال تے اسی بھی اللہ نال سارے پیار پا لئیے یا اللہ میرا اے حج آخری نہ بنائی مینوں پھر بھی ایتھے لے آئی اگلے سال پھر اللہ نے حج کرایا پھر وہی دعا پھر اللہ نے حج کرایا پھر وہی دعا پھر اللہ نے حج کرایا پھر وہی دعا 20 25 30 35 40 45 50 پھر وہی دعا 55 پھر وہی دعا 60 حج پھر وہی دعا 65 حج پھر وہی دعا 70 حج پھر وہی دعا 72 74 76 78 پھر وہی دعا کائنات دے رب نے سفیان بن عیینہ نو 80 حج کرائے سارے مل کے کہو سبحان اللہ مالک نے 80 حج کرا اجڑیاں اسی گلاں کر رہے ہیں وہ جی ساڈیاں اللہ سندا نہیں ساڈیاں سندا نہیں ساڈیاں سندا نہیں اللہ فرماندے نے انا عند ظن عبدی بھی جیو جیا بندہ میرے بارے گمان کردا ہے میں وہ جی سلوک کرنا جڑا کہندا نا اللہ نہیں سندا اللہ نہیں اللہ فرماندے جا پھر نہیں تے نہ سی جا پھر نہیں تے نہ سی میں تیری سننی بھی نہیں میں پرواہ بھی نہیں کرنی جو تیرا میرے تے یقین ہی نہیں جڑا کہندا نا میرا اللہ سندا ہے میرا اللہ سندا ہے اللہ فرماندے نے ہاں سننا بھی ہے تے تیری سنا گا بھی تے مننا گا بھی سبحان اللہ اللہ ساڈا عقیدہ مضبوط کر دے سارے مل کے کہو آمین یقین کرو عقیدہ بڑی وڈی نعمت بڑی وڈی نعمت ہے عقیدہ ایک جگہ تے اعلان ہو گیا پنڈ پانی آن والا ہے یہ تو چلے جاؤ سارے چلے جاؤ پنڈ چو نکل جاؤ وگرنہ کام خراب جے بڑا نقصان ہوئے گا سارے مر جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے ساری بستی دے اندر صرف ایکو اہل حدیث سی انہاں کیا وہ آ تم ہی چل انہیں آخا مرے آ چلیے سگا نہیں پاجو میں نہیں جانا اس آگیا مر جائیں بھابی میں ضد کرنا پہ آ چلی ہو سکے تمہوں جو آخر جاؤ مرو جتھے جانا جے میں نہیں جانا انہیں کہا بھابی جو ہے آڑ گیا تو انہیں مرنا تو انہیں بچنا کو نہیں تو جان کے پٹھا بہ جانا اس آگیا نہیں میرا اللہ میں نے بچائے گا تسی جاؤ سارا پنڈ چلا گیا کلا بھابی وضو کر کے نا چھت دے اتنے مکان دے چھت تے جا چھت دے اتنے جا کے 2 رکعتاں نہیں نماز پڑھ کے کہنا اینے ٹر گئے نے میں بھی ٹر جانا اج نہیں تے کل کل نہیں تے پرسوں جانا تے آئیے تو لے جانا ہے میں جانا ہے میرا یقین ہے تیرا فیصلہ ہے جو تیرا فیصلہ کوئی موڑ نہیں سکتا پر اج مینوں نہ ہمار کیا پانی چھڑی اتنے وڑن نہ دئیے پانی بھی پیچھے لے جا مینوں بھی بچا لے پانی بھی پنڈ نہ آوے جڑے پنڈوں گئے نے ہو سکتا تیری توحید دے قائل ہو جان تے تیریاں رحمتاں ہو جان تے اج مینوں نہ ہمار اج مینوں نہ ماری اللہ نے پانی واپس موڑ دیتا جلے پنڈ والے آئے ویکھیا تے بھابی اسی طرح ہو سکے تو اجے بچے ہو سکے میں بچ گیا اللہ نے میرے بچا لیا انہاں کہ اج تو بعد اسی بھی تیرے ورگے جو تو ہے وہی اسی دعا کرو اللہ ساڈا عقیدہ صحیح کر
ابھی یقین کرو ایویں کالے پی جان. ایک بندے دی گل ایک سنا رہا ہے مینوں ایک بندہ کہندا ہے کہ نا بیوی خاوند نوں کہے مینوں کولر لے دے, وہ کہے میں ماڑا بندہ مینوں تنگ نہ کر, مینوں تنگ نہ کر, میں کولر لے کے نہیں دے سکتا. وہ پتہ کی کہن لگی چلو میں اپنے بھائی نوں کہنی ہوں. وہ بھائی نے کولر لے دیتا. ہوں جلے رات نوں کولر دے سامنے منجی ڈائی نا انہیں اپنی, تے وہ جڑا بیلی سی نا دوسرا خامد, وہ بیوی دے کول وہ بھی منجی اپنی نہ کولر دے کول, میں بھی اتنے ٹھنڈی ہوا لینی. انہیں وہ منجی کھچی, اتنے چھڈ ہی ہو سکیا. جہے پیسے کا کولر لے آئے گا تو آپ منجی بھی پھر ہی ڈائے گا. اتنے لے وہ کولر دے کے پھر کھچ کے منجی نہ پھر لے آئے. وہ پھر منجی انہیں کھچی پھر وہ چھڈ. میرا برا مینوں کولر لے کے دے تو مر جانے, تو منجی ڈان کڈا کہنا ہے, میں بالکل تینوں اتنے منجی نہیں ڈان. وہ پھر منجی کھچ کے انہیں لے آئے تو دونوں منڈیاں تینوں نا آواز دے کے کہندی ہے میں مر جاؤ چھتی آؤ, ادو آؤ گے جو منجی ڈھا جائے گا. دا دی قسمیں انے کالے پی جان, بیبیاں اپنے تھان تے کالیاں, بندے آپ انج نہیں ہو سکتا, میں انج نہیں کرن دینا. اگلے دن ایک نوجوان مینوں ملیا ووٹاں تے کھلوتا ہے, تو مینوں کہن لگا مولانا صاحب ساڈے پنڈ دا چودھری کہندا ہے ساڈے ٹکڑیاں تے پل کے توں ووٹاں تے کھلو گیا, تینوں پتہ نہیں اسی کھلونے ہاں تے توں کیوں کھلوتا ہے. میں واقعی انج آکھیا سو, جھوٹ نہ بولی, گل سچی کری. کہندا مولانا صاحب قسم والی گل ہے میں جھوٹ نہیں بولدا. میں کہا چل پھر وہ وان وٹ لینے ہاں. انہوں شرم نہیں آئی کہ سارے رحمان دے ٹکڑیاں تے پالدے نے, سب نو اللہ ہی پالدا. کیوں بھائی سارے ایمانداری نے دسو سارے نو کون پالدا ہے؟ اچھی بولو سارے نو کون پالدا ہے؟ اللہ ہی پالدا. خیر ہو میں انہوں جمعہ دے دیتا. میں ابھی اگلا جمعہ جڑا آ رہا میں 8-9 پنڈ کٹھے کرو, اتنے میں جمعہ پڑھانا تے آ کے میں دسنا میں کہ ٹکڑیاں تے کوئی پالدا تے کون پالدا. انہوں ہن وقت پہ آیا, وہ کہنا مولوی نو کہ نہ آوے اللہ ہی اکھے پالدا. ادو مانتے نے جدو سر چ کوئی شے وج جائے اور سٹ سر پے نا جدو توحید دی, ادو مانتے ہیں. کہندا ہوں مولانا صاحب نو منع کرو. میں مولانا صاحب تو منع نہیں ہوں, میں تے آواں گا. کہندا پھر انج کرو, انہوں کہو کہ میں اج تو بعد غلطی من گیا, کدی کسے نو نہیں کہاں گا کہ ساڈے ٹکڑیاں تے کوئی پلدا ہے, بلکہ میں یہ کہاں گا میں بھی تے میرے وڈے بھی اللہ دے ٹکڑیاں دے پل, سارا جہان اللہ دے ٹکڑیاں دے پلدا ہے. میں کہا کوئی گل نہیں. ہن پھر اسی انشاءاللہ تو اگر من گیا کہ اسی تیرے حق دے وچ جمعہ پڑھا کے کہاں گے اے اپنی غلطی من گیا بھی اسی یہ نال ہاں. تسی سارے اے دعا کرو اللہ کدی بھی فخر تکبر والا جملہ بولن دی توفیق نہ دے. آنکھوں مل کے سارے آمین. اللہ عاجزی اور انکساری دی نعمت عطا کرے. پھر کہو آمین. فرمایا 100 سال گزر گیا, میں نہ پانی خراب ہون دیتا ہے نہ روٹی خراب ہون دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن فرمان لگے یا اللہ تو مردیاں نو کس طرح زندہ کرنا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا میرے ابراہیم کیا تسی میرے تے ایمان نہیں لے آئے؟ اللہ جی ایمان لے آیا. اللہ جی میرا ایمان ہے, صرف اس واسطے پہ عرض کرنا وا تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. اللہ کریم نے پتہ کی فرمایا 4 پرندے پھڑو. سارے بولو کنے؟ 4 پرندے پھڑ لو میرے ابراہیم جی علیہ السلام. انہوں نے پھر ذبح کرو. ذبح کر کے انہوں دا قیمہ بنا دیو. قیمہ کر کے انہوں دا قیمہ خلط ملت کر دیو, ایک دوسرے دے وچ نا مکس کر دیو. انہوں دا سارا قیمہ جڑا نا وہ ملا دیو اور ملا کے اس طرح پہاڑاں دے اوتے کھلار دیو. کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر, سارے پرندیاں دا قیمہ گوشت مکس کر کے انہوں پھیلا دیو, سٹ دیو پہاڑاں دے اوتے. اور پھر دور کھلو کے آواز مارو سمد او ہننا یاتینا کسایا. میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام جہے پرندے نو آواز مارو گے نا او دا ہی گوشت سارے وچوں وکھرا ہو کے پرندہ بن کے آئے گا. دوسرے دا ایک معمولی جہا رائی دے دانے برابر بھی نہیں لگے گا, او دا ہی گوشت لگے گا جدا ہوئے گا. سبحان اللہ.
فرمایا میں سارے دے سارے پرندے چارے دے چارے انہاں دا گوشت انہاں دیاں چنجاں انہاں دے پیر سارے پرندے بنا کے مکمل تواڈے ول پجا دیاں گا تواڈے ول دوڑا دیاں گا جدوں تواڈے ول آ گئے پھر سمجھ جائیں پھر کہہ دیں پھر من لیں میرے ابراہیم سونیا کہ میرے تو سوا کوئی الہ نہیں میرے تو سوا کوئی حکمت والا نہیں میں ہی الہ ہاں میں ہی حکمت والا میرا بڑا دل خوش ہویا ہے اج میں جمعہ بھی بڑی مشکل دے نال پڑھایا ہے لال مسجد اپنا لال مل چوک ٹاٹا فیکٹری مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطار مان پنجابی صاحب والی طبیعت دی بڑی خرابی دے باوجود جمعہ پڑھایا جمعہ پڑھا کے تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہویا اور حقیقت بات ہے تہاڈیاں دعاواں نے اور تہاڈیاں وفاواں نے تہاڈی محبت ہے تہاڈا پیار ہے کہ مولانا صاحب جس طرح فرما رہے سن مولانا صاحب پھر ساڈے کول آ گئے نے پہلے نہیں آ سکے ویکھو کڈی تہاڈی محبت ہے وگرنہ میں کئی مسجداں نہ ایک واری آواں تے دوسری واری اگوں بوہا مار کے کہندے نے اللہ دی سپرد کیڑا کافر ہو کے مر چلے نکل جائے میں کہنا نہیں ہونے جنہ کرو مینوں ہن آ گیا وا میں تے مینوں ہن مسیتے آن دیو تے یہ تہاڈی محبت اللہ پاک قبول کرے تھوڑے عرصے دے بعد پھر کسی وقت میں حاضری دیاں گا انشاءاللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم بھائی سارے دعا کرو اللہ ساڑے ملک دی حفاظت فرمائے اللہ اسلام دی حفاظت فرما اللہ پاکستان دی حفاظت فرما اللہ اہل اسلام دی حفاظت فرما اللہ اہل پاکستان دی حفاظت فرما اللہ ساڑی فوج نو ساڑی پولیس نو ساڑے حکمراناں نو ساڑے ججاں نو مولویاں نو قاریاں نو اللہ ذمہ داران نو ساریاں نو اپنیاں ذمہ داریاں صحیح نبھان دی توفیق عطا اللہ جی سانو ساریاں نو تساں جس مقصد واسطے پیدا کیتا ہے اللہ جی سانو وہ مقصد پورا کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جی سانو ساریاں نو نبی علیہ السلام دی اطاعت فرما برداری غلامی کرن دی اللہ جی ادب و احترام سونے نبی علیہ السلام دا ادب و احترام جس طرح حق کے کرن دا اللہ جی اس طرح حق ادا کرن دی توفیق عطا یا اللہ جنہ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہوں دے والدین نو دیر تک زندہ رکھ میرے اللہ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے میرے اللہ انہوں دے والدین نو جنت الفردوس عطا فرما دے یا اللہ انہاں سارے اپنے بندیاں دا آنا حاضر ہونا اللہ ساڑی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما لے یا اللہ ساڑی دنیا آخرت بہتر فرما دے یا رب کر منظور دعائیں سن ساڑیاں فریاداں جنہاں دے کول اولاد نہیں مولا انہاں نو دے اولاداں یا رب مالی طاقت دیویں حج کرن نو جائیے نالے بدنی طاقت دیویں خیری مڑ گھر آئیے دنیا وچ محتاج سانو کسے دا نہ کر توں آپے کم سواری سارے رحمت کری نظر توں دن تے رات گناواں اندر ساری عمر لنگائی اور کسے نو آس ملاں دی پر سانو آس الہی 100 واری اسا توبہ کیتی 200 واری پنی پھر بھی اسیاں توبہ کر دے یا رب ساڈی منی مڑ مڑ اسیاں توبہ کر دے ہو گئے بے اعتبارے در تیرا اسی چھڑ دے نائی مولا بخشن ہارے جے تو سانو بخشنا نائی اسی رو رو عرض سنائیے اور کوئی بوا دس دے سانو جس دروازے جائیے اور نہیں دروازہ کوئی پکا یقینا سانو رحمت ٹھاٹھ اپنی وچ کہہ دے جاؤ میں بخشیا توانو یا اللہ سانو سارے نو معاف فرما دے اللہ ساڑی دنیا آخرت بہتر فرما اللہ ساڑی دنیا آخرت بہتر فرما اللہ ساڑے ملک دے حالات بہتر فرما
اللہ فتنیاں تو محفوظ فرما، یا اللہ حالات دیاں خرابیاں تو محفوظ فرما، یا اللہ کریم ساڈے ملک دی حفاظت فرما، اللہ قرآن و سنت دا بول بالا فرما، اللہ توحید و سنت دا چرچا تے غلبہ فرما، اللہ تمام مسلمانوں نے اتفاق و اتحاد دی نعمت نال مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔